السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کی جانب چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک لیٹسٹ بیان ریکارڈ کرایا ہے جس میں جو علی بھائی کو قتل کی دھمکی دی گئی ہے اس کی انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے بیان ریکارڈ کرایا ہے کہ ہمیں صرف علمی اختلاف رکھنا چاہیے، قتل و غارت کی کسی کو اجازت نہیں۔ اس کے بعد ہم سید جواد نقوی صاحب کی کلپ کی جانب بھی چلیں گے جہاں پر انہوں نے علی بھائی کی حمایت کی ہے۔ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انجینئر علی مرزا سے جو ہمارے اختلافات ہیں، علماء کے اختلافات ہیں، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ جناب انجینئر علی مرزا کے نظریات سے ہم متفق نہیں ہیں۔ میں جہلم بھی گیا اسی سلسلے میں، لیکن جب تک دلائل کا جواب دلائل سے چل رہا تھا معاملہ ٹھیک تھا۔ اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے۔ میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے۔ تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے۔ یہ شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے۔ انسانی جان کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے، اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لا ہے، قانون ہے، وہ نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بیسیوں اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے، میرے کیا، اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے، لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا، انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی سرفرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ، بے ادبی کی بیس پہ، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور علماء بھی، جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے، وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ ابھی میڈیا کے اوپر ایک اسی طرح کے نفرت کے ایک ڈرم نے فتویٰ دیا ہے۔ یہ معروف شخصیت مرزا محمد علی، جو بہت ہی بے باک انسان ہے، دلیر نڈر انسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل البیت کے دفاع میں جتنا انہوں نے جانانہ دفاع کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے جس پہ کسی کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، مشکلات ہو سکتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس زمانے میں اہل البیت کے ساتھ جو ان کی ڈیڈیکیشن ہے، جس طرح باقی علماء بھی ہیں چاند ایک، لیکن یہ اس میدان میں تمام مصلحتیں چھوڑ کر سامنے آ کر اہل البیت کا دفاع بہت زبردست انداز سے کرتے ہیں۔ اور اسی کے یعنی اصل جرم ان کا یہی ہے۔ چند علماء اہل سنت میں جو اہل سنت کی طرف سے معتوب ہیں، ان کا اصل جرم یہی ہے کہ اہل البیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اہل البیت کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہیں، یہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اہل حدیث ان پر زیادہ اعتراض کرتے ہیں دوسروں کی نسبت۔ آزاد سوچتے ہیں، آزاد فکر کا آدمی ہے، اور بات کرتے ہیں تو بات کا جواب بات سے دیں۔ اگر آپ کے مسلک کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، کوئی دلیل دی ہے، تو آپ بات سے، لیکن مقابلے میں انہوں نے ان کے واجب القتل ہونے کا کہا ہے کہ پہلے حکومت ان کو قتل کرے، اور اگر حکومت نہیں کرتی تو غازی اٹھ کے یہ کام کرے۔ تو غازی اگر اٹھنا شروع ہو گئے تو پھر تو غازی ہر طرف اٹھیں گے، پھر تو صرف آپ کا غازی نہیں ہے، دوسروں کا غازی بھی اٹھے گا۔ تو غازی کے مقابلے میں جب آئے گا تو پھر وہی ادم مچے گا ملک کے اندر۔ تو اس قسم کے جو نفرت پھیلانے والے ہیں، نفرتوں کے بات تحمل ہی نہیں کرتے، برداشت ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو بات ان کی غلط لگتی ہے تو آپ ان کو جواب دیں، آپ علمی جواب دیں ان کو آپ، لیکن یہ جو حرکتیں کرتے ہیں یہ بہت ہی ناروا ہیں۔ اس سے وہ پچھلا دور دوبارہ تکرار ہو جائے گا۔ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کا غازی نکل کے کارروائی کر جائے، دوسروں کا غازی چپ خاموش بیٹھا رہے گا۔ آج جو حالات جہاں پر پہنچے ہیں، آپ کا ایک غازی نکلے گا، دوسروں کے 2 غازی میدان میں آ جائیں گے، تو رکے گا نہیں یہ سلسلہ، کہیں بھی نہیں رکے گا۔ اس طرف نہ آئیں۔ اور مجھے تعجب ہے کہ ادارے اور باقی حکومتی سرکاری وہ بھی ان بیانات کو کوئی نوٹس نہیں لیتے، از خود نوٹس نہیں لیتے۔ ہمارے چیف جسٹس نے از خود نوٹس لے کے از خود کو بھی برباد کیا، رسوا کیا، ذلیل کیا، اور ملک کو بھی از خود نقصان پہنچایا اور بحران کھڑا کر دیا ہے۔ ان چیزوں کا از خود نوٹس لو ادارے، کہ اس قسم کے افراد جو ماحول بنانا چاہتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں آپ۔ لیکن اختلافات کا کوئی حرج نہیں ہے۔ مرزا محمد علی کو ہر ایک سے اختلاف ہے، شیعوں سے بھی اختلاف ہے، تو اختلاف والے کی سزا موت نہیں ہوتی۔ اختلاف والے کے سزا یا اختلاف والے کا جواب ہے دلیل سے۔ اگر آپ کے مذہب پہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آپ ثابت کرو ان کی بات۔
نہ کہ جا کر کہو کہ واجب القتل ہے اور اس کو ختم کر دو جا کر. یہ ماحول درست نہیں ہے. اسلام ہے ان کو جو کم از کم انہوں نے ایک اتنی گری ہوئی حرکت کہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرنا اس کی مذمت تو کی، لیکن کچھ مفتی، کچھ بابا پرست، کچھ فرقہ پرست، آپ لوگ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے، خاص طور پہ بابا پرست لوگ، کچھ چینلز ایسے ہیں جو بہت خوش ہیں کہ اس نے ایسا بیان جاری کیا اور انجینئر پہ FIR بھی ہوئی ہے. اب آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ وہ کون سے چینل ہے جو روز بلا ناغہ ویڈیو تو اپلوڈ کرتے ہیں انجینئر کے علمی رد کے اوپر ضعیف روایتیں پیش کر کے، لیکن ایک کلپ بھی اس کا اب تک یہ نہیں آیا کہ اس نے کہا ہو کہ یار اس بندے نے جو بکواس کی ہے اس عمر میں جا کے کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرنا اور 5 لاکھ انعام رکھنا یہ غلط ہے. نہیں، البتہ اس کی FIR کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے. چندوں کی دکانیں بند، فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. اللہ حافظ.